من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین معصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ درود پڑھے محمد رعال محمد۔ حضرات سامعین، علماء کرام، تقریر شروع کرنے سے پہلے کیونکہ اسی عشرے کی یہ آخری مجلس ہے، میں آپ حضرات کا، تمام مسلمان بھائیوں کا، علماء کرام کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے جو مجھے محبت دی اور میں نے یہاں جس اپنائیت کو محسوس کیا ہے، انشاءاللہ وہ زندگی بھر یاد رہے گا، اور میں اللہ کی بارگاہ میں، محمد رعال محمد کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک بطفیل محمد رعال محمد آپ تمام حضرات کو شاد اور آباد رکھے، آپ حضرات میں اتفاق اور اتحاد قائم رکھے، اور اس کے ساتھ ساتھ حیدرآباد دکن کی انتظامیہ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جس نے مجھے بڑی عزت دی، اور انشاءاللہ زندگی رہی تو انشاءاللہ آئندہ پھر آپ حضرات کو ضامن دینے کے لیے آؤں گا۔ آج حضور اکرم اور قرآن کے موضوع پر میری چھٹی گفتگو ہے، چھٹی نشست ہے۔ میں نے کوشش کی کہ حضور اکرم کے زندگی کے ہر پہلو پر آپ سے بات کر سکوں، لیکن جو مجھ سے ہو سکا ہے میں نے تمام مسلمان بھائیوں کے لیے رسول کے زندگی کے ہر پہلو پر بات کی ہے۔ میں نے عرض کیا کہ کوئی اختلاف نہیں ہے، اگر ختمی مرتبت کی ذات سمجھ میں آ جاتی تو آل محمد از خود سمجھ میں آ جاتا، لیکن یہ مسلمانوں کی بدقسمتی ہے کہ حضور اکرم سمجھ میں نہیں آیا، اور جب رسول سمجھ میں نہیں آیا تو علی سمجھ میں نہیں آئے، بطول سمجھ میں نہیں آئی، حسن اور حسین سمجھ میں نہیں آئے۔ مقصد رسول ہے، اور رسول کو مسلمانوں نے جس طرح کتابوں میں پیش کیا ہے، جب ان کتابوں کو ہم پڑھتے ہیں تو شرم سے ہماری گردنیں جھک جاتی ہیں، پھر کتابیں چھپتی ہیں فارے میں وہاں، اور پھر ہم
क्या करते हैं कि उनका परचम जलाते हैं। हमारे पास कोई जवाब नहीं होता, क्योंकि हम दो ही मकतबे फिक्र हैं, माफ करना तनकीद के हिसाब से नहीं। और जितने मुसलमान हैं उन्होंने रसूल को लिया सहाबे कराम से, हम शियों ने रसूल को लिया आले मोहम्मद से। अब जैसे सहाबे कराम ने रसूल को समझा, उनके पैरोकार वैसे ही रसूल को मानते हैं, और जैसे आले मोहम्मद ने रसूल को समझा, हम ऐसा ही रसूल को मानते हैं जैसे आले मोहम्मद ने हमें कहा। अब आप देखते हैं, और आज की तकरीर यहां से मेरी शुरू होती है। मैंने अर्ज किया कि हजूर अकरम के जिंदगी पर हमें बयान करना है मोहम्मद रसूलुल्लाह, मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह पर नहीं गुफ्तगू हो रही, गुफ्तगू हो रही है मोहम्मद रसूलुल्लाह पर, गुफ्तगू हो रही है मोहम्मद रसूलुल्लाह पर। और मैंने यही अर्ज किया था, और जहां से आज की मेरी गुफ्तगू शुरू हो रही है, कि हर नबी का कोई न कोई गवाह आया। और आज की तकरीर मेरी इस आयत से शुरू होती है। मैंने अर्ज किया था कि लफ्ज शहीद की माने हाजिर नाजिर की है, शहीद माने हाजिर नाजिर। अब अल्लाह ने जब हजूर अकरम के लिए इरशाद फरमाया तो सूरत निसा में इरशाद हुआ, फकैफ इज़ा जिना मिन कुल्ल उम्मतिन बिशहीदिन व जिना बिक अला हाउला शहीदा। मेरे हबीब क्या हाल होगा उस वक्त जब हर नबी अपनी उम्मत पर शहीद होंगे और आप तमाम अंबिया पर शहीद होंगे। हर नबी अपनी अपनी उम्मत पर गवाह होगा और आप तमाम अंबिया पर गवाह होंगे। अब यही फर्क है रसूल में और मेरे मौला अली में, कि रसूल अंबिया पर शहीद है और मेरा मौला अली रसूल पर शहीद है। यानी एक जुमले में किबला अर्ज ये करूं कि जब तमाम अंबिया को नबूवतें मिल रही थी तो रसूल देख रहा था, और जब रसूल को नबूवत मिल रही थी तो अली देख रहे। समझ में आ गई बात? अब आइए मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, क्या मुसलमानों ने किया, मैं वही अर्ज करना चाहता हूं जो मेरा मकसद है कि आज अगर मैं अज़ाखाने ज़हरा हैदराबाद दखन में सिर्फ एक लफ्ज कह दूं तो शायद कल अखबारों में आ जाए। अगर मैं कह दूं कि फलां नबी रसूल से अफजल, तो कहेंगे कि ये काफिर है, क्योंकि हमारा रसूल सैयदुल अंबिया है। तो अगर वाकई आप दिल से मानते हैं या जबान से, आइए क़िबला कुरान हकीम की तरफ चलता हूं। मुसलमानों ने सबसे बड़ी गलती ये की जो मैंने अर्ज किया था। अब जनाब अबू तालिब को छोड़कर, क्योंकि मैंने हर शख्सियत पर गुफ्तगू की है, आज की मेरी गुफ्तगू है कि मुसलमानों ने यहां तक लिखा कि हजूर अकरम के वालिदैन जो थे वो काफिर थे। सिर्फ काफिर नहीं लिखा, उनको जहन्नमी लिखा कि हजूर अकरम के वालिदैन जो हैं वो जहन्नमी है। तो फिर माफ करना, जो रसूल अपने वालिदैन को न छुड़ा सके वो आपको क्या छुड़ाए? तवज्जो चाह रहा हूं मेरे करीब बैठने वाला, जो रसूल अपने वालिदैन को न बचा सके वो तुम्हारी शफाअत क्या करेंगे? अब आइए अल्फाज ये अभी पूरी तवज्जो जहां जहां मेरी आवाज आ रही है। और क़िबला अली नकी साहब जाफरी साहब आए हैं क़िबला, तो मैं अर्ज करना चाहता हूं बड़ी खुशी होती है जब उलमाए कराम मेरी तकरीर में आते हैं, तो मुझे खुशी होती है कि ये हिम्मत अफजाई भी है, इज्जत अफजाई भी है। और जब तमाम मसलक के उलमा इकट्ठे होते हैं तो मुझे ज्यादा खुशी होती है। चलता हूं मैं कुरान हकीम की तरफ। ये अल्फाज हैं सूरत कसस के, वअौहैना इला उम्मे मूसा अन अर्ज़ी, और हमने मूसा की मां को वही की कि अपने बच्चे को दूध तुम पिलाना।
شاید میں سمجھا نہیں سکا. دیکھو میں جو 5 تقریریں کی ہیں ان کا مقصد کیا ہے. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، اور ہم نے موسیٰ کی ماں کو وحی کی کہ اپنے بچے کو دودھ تم پلانا. اگر اس آیت پڑھنے سے پہلے میں یہ کہتا کہ اللہ نے رسول کی والدہ پر وحی کی، علی کی والدہ پر وحی کی، ارے یہ کیسا، وحی تو نبی پر ہوتا ہے. تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا جناب موسیٰ کی ماں نبی تھی؟ کیا جناب موسیٰ کی ماں وحی تھی؟ کیا جناب موسیٰ کی ماں نبی تھی کہ اس پر اللہ نے وحی کیا؟ اللہ نے فرمایا میں نے موسیٰ کی ماں پر وحی کیا کہ اپنے بیٹے کو دودھ تم پلانا. فَإِذَا خِفْتَ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ. اور بی ہاں ماں کا دل ہے، اگر ڈر ہو تو اپنے بچے کو دریا میں ڈال دینا، پانی میں ڈال دینا. اور میں اللہ تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ یہ موسیٰ امانت ہے، تیری امانت ہے، اور میں تیری امانت کو آپ کے پاس واپس کروں گا کیونکہ میں نے اس کو نبی بنایا ہے. آپ نے اندازہ لگایا، ایک چھوٹی آیت میں نے پڑھی کہ اللہ نے جناب موسیٰ کی ماں پر وحی کی کہ اپنے بیٹے کو دودھ تم پلانا. بڑی بات کر رہا ہوں، حیدرآباد دکن میں ہم نے موسیٰ کی ماں کو وحی کیا کہ اپنے بیٹے کو دودھ تم پلانا، اور اگر ڈر لگے تو اس کو تابوت میں بند کر کے پانی میں ڈال دینا، اور ڈرنا نہیں، حزن نہ کرنا، خوف نہ کرنا. یہ امانت ہے آپ کی ہمارے پاس، ہم اس کو تیری طرف واپس کریں گے. ہم نے اس کو رسول بنایا ہے، ہم نے اس کو رسول بنایا ہے. اور پھر اللہ نے ارشاد فرمایا وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ، ہم نے تمام دایوں کا دودھ اس پر حرام قرار دیا. ہم نے تمام دایوں کا دودھ، پوری توجہ چاہ رہا ہوں، ہم نے تمام وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ مِنْ قَبْلِ، ہم نے تمام دایوں کا دودھ اس پر حرام قرار دیا. ارے یہ تو موسیٰ کی، اور جناب موسیٰ جب پیدا ہوئے تو جناب لوخا نے، جناب موسیٰ کی والدہ نے اس کو تابوت میں بند کیا، دریا میں ڈال دیا. 3 دن سے لے کر 7 دن تک ہے کہ وہ دریا میں رہا، تابوت تیرتا رہا. پہلے تو مسلمان بھائیوں سے کہنا چاہتا ہوں، ارے تم تو کہتے ہو کہ ہم رسول جیسے، تو آپ ایسے کرے کہ آپ کا کوئی بچہ پیدا ہو تو اس کو پیٹی میں بند کر کے دریا میں ڈال دو. کیوں؟ اگر تابوت میں سوراخ ہوتا تو پانی پڑ جاتا، تابوت ڈوب جاتا، اور اگر سوراخ نہیں تھا تو بغیر ہوا کے بچہ زندہ کیسے رہا؟ بچہ زندہ کیسے رہا؟ اور اللہ نے کہا قرآن میں کہ ماں کے بغیر کسی کا دودھ نہیں پیا، اور تم نے رسول کو 1 کا نہیں 7 کا 13 دایوں کا دودھ پلایا. ارے حیا کرو، شرم کرو. جو موسیٰ ماں کے بغیر کسی غیر کا دودھ نہیں پیتا، جو موسیٰ ماں کے بغیر کسی اور کا دودھ نہیں پیتا، وہ رسول کے لیے کہتے ہو فلاں کا دودھ پیا، فلاں کا دودھ پیا، فلاں کا دودھ پیا. ہم رسول کو، وہ رسول، ہم کتابوں والے رسول کو نہیں مانتے، ہم قرآن والے رسول کو مانتے ہیں. جو قرآن کا رسول ہے اس رسول کو مانتے ہیں. اور میرے دوستوں، میرے بزرگوں، جب یہی جناب موسیٰ فرعون کے گھر میں آئے، بچہ تھا. اب دیکھو اللہ نے کسی نے محبت سے کہا، یہ الفاظ ہیں سورت طٰہٰ کے. سورت طٰہٰ مکی سورت ہے، سورت قصص مکی سورت ہے. ارشاد ہوا وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ
मोहब्बत मिन्नी, मूसा मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं। अल्लाह कह रहा है मूसा मैं तुमसे मोहब्बत कर रहा हूं, मूसा मैं तुमसे मोहब्बत कर रहा हूं। ये न समझना कि मैं तुम्हें दुश्मन के घर में भेज रहा हूं। तवज्जो चाह रहा हूं, मूसा मैं तुमसे मोहब्बत कर रहा हूं, मैं अल्लाह तुमसे मोहब्बत कर रहा हूं। ये न समझना कि मैं तुम्हें दुश्मन के घर में भेज रहा हूं। मैंने तुम्हारा इंतजाम पहले किया है। मैं अल्लाह आदिल हूं। मैं कभी आसिया को फिरौन के घर में न भेजता। मैंने आसिया को फिरौन के घर में इसीलिए भेजा है वल तुसने अला ऐनी, ताक तेरी परवरिश मेरी आंखों के सामने हो। अब कल अगर ये जुमला समझ में आ गया है, अगर ये जुमला समझ में आ गया है तो फिर रसूल समझ में आ जाएगा। पता चला अभी वो जुमला नहीं कहता क्योंकि मिंबर पर बैठा हूं कि अल्लाह ने जनाबे आसिया को फिरौन से भी महफूज रखा। भेजा क्यों था कि यहां मेरा मासूम नबी आएगा। पता चला अल्लाह का तरीका ये रहा है कि अल्लाह पहले मासूम के आने का इंतजाम करता है फिर मासूम को भेजता है। देखिए समझे मैंने क्या कहा है, समझने की कोशिश करें कि मैंने क्या कहा है। अरे जो अल्लाह जो अल्लाह जो अल्लाह, अभी वो ही जुमला कर दूं अगर कह दूं कि जनाबे मूसा रसूल से अफजल तो कल अखबारों में आ जाएगा कि अब्दुल हकीम से बढ़कर कोई काफिर नहीं। अरे तो फिर अगर वाकई रसूल को सैयदुल अंबिया मानते हो, सैयदुल अंबिया मानते हो तो सबसे पहले रसूल के वालदैन को मूसा के वालदैन से अफजल मानना पड़ेगा। और दूसरी बात यह है कि अगर अल्लाह मूसा को मूसा के आने से पहले उसका इंतजाम करता है कि आसिया को भेजता है तो जो आसिया मोमिना है, कोई मुसलमान बताए आज तो कहते हैं बड़ी बड़ी बातें, मैं उनको कहता हूं क्या किसी तारीख में बताओ, किसी तफसीर में बताओ कि जनाबे आसिया जो रसूल ने फरमाया कि 4 औरतें निसाइल आलमीन हैं, ये तो फिरौन की बीवी थी। किसी किताब में दिखाओ नमाज पढ़ी थी, रोजा रखा था, काम क्या किया था, काम क्या किया था, नबी की परवरिश की थी, नबी की परवरिश की थी, नबी की परवरिश की थी। आसिया ने बच्चों को कुर्बान नहीं किया था, आसिया ने बच्चों को कुर्बान नहीं किया था। अरे जो आसिया मूसा की परवरिश करे वो तो निसाइल आलमीन है, तो जो अबू तालिब परवरिश के साथ बच्चों को कुर्बान कर दे। नाराए हैदरी। समझ में आ गई बात किबला? मैंने अर्ज किया कि जब तुम्हारे समझ में मूसा ही नहीं आया तो तुम्हारी समझ में रसूल कैसे आएगा, तुम्हारी समझ में रसूल कैसे आएगा। पहले मूसा को समझो, आदम को समझो, इब्राहिम को समझो, नूह को समझो। जब तुम्हारी वही समझ, अब मैं तमाम आप हजरात से एक सवाल पूछना चाहता हूं। सवाल ये है, शोएब अबू तालिब में रसूल क्या करता था? अली को सुलाता था रसूल के बिस्तर पर और रसूल को सुलाता था अली के बिस्तर पर। आप मुझे कोई साइंसदान समझाए, आप हजरात मुझे समझाए, शोएब अबू तालिब में रसूल की उम्र क्या थी? 45 बरस। अली की उम्र क्या थी? 15 बरस। तो यह काफिर अंधे हो गए थे? ये बच्चा, यह बड़ा जुमला मैंने कहा है फिर जो मेरे करीब बैठे हैं। शोएब अबू तालिब में जनाबे रसूल की उम्र है 45 बरस, अली की उम्र है 15 बरस। बच्चा था तो क्या काफिर अंधे हो गए थे? उनको इतनी तमीज नहीं थी कि ये बच्चा है वो रसूल है? तो फिर ये जनाबे अबू तालिब क्या करते थे कि 45 बरस के नौजवान को सुलाते थे 15 बरस के बच्चे के बिस्तर पर, और 15 बरस के बच्चे को सुलाता था रसूल के बिस्तर पर। अब दो बातों में से एक बात मानना पड़ेगी। या तो कहो कि ये वाकया गलत है,
اگر تم نے واقعہ غلط کہا تو پھر قرآن سے ہاتھ اٹھانا پڑے گا، یہ تو یا تو ماننا پڑے گا کہ جب نبوت امامت کے بستر پر آتی ہے تو امام لگتا ہے، اور جب امامت نبی کے بستر پر آتی ہے تو نبوت سمجھ میں آتی ہے۔ تو یہ جناب آئیے قبلہ ایک مثال دینا چاہتا ہوں، یہ الفاظ ہیں قرآن کے، سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ الفاظ ہیں سورۃ ہود کے، ارشاد ہو رہا ہے وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ۔ میرے نو کشتی بنا، میری نگرانی، میرے آنکھوں کے سامنے میری نگرانی میں کشتی بنا، وحی کے مطابق میرے حکم کے مطابق کشتی بنا، کشتی بنا میری نگرانی میں میری آنکھوں کے سامنے کشتی بنا، وحی کے مطابق بنا۔ وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ، لیکن ایک بات یاد رکھنا، جو کشتی کے مخالف ہوں ان کے بارے میں مجھے سفارش نہ کرنا۔ بڑا جملہ پھر کھا گئے میرے قریب بیٹھنے والے، یہ قرآن کی آیتیں ہیں، کوئی حدیث تو نہیں ہے۔ نو کشتی بنا میری نظروں کے سامنے میری آنکھوں کے سامنے وحی کے مطابق بنا، لیکن ایک بات نو یاد رکھ، تو صاحب شریعت ہے، اولو العزم پیغمبر ہے، لیکن ایک بات یاد رکھنا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ، جو کشتی کے دشمن ہوں ان کے بارے میں مجھے سفارش نہ کرنا، اگر تو نے سفارش بھی کی تو میں ان کو غرق کر دوں گا۔ بڑا جملہ ہے سمجھنے کے لیے۔ نو کشتی بنا، کشتی بنا، کشتی بنا میری آنکھوں کے سامنے نظروں کے سامنے، اور یاد رکھنا جو کشتی کے دشمن ہیں ان کے بارے میں مجھے سفارش نہ کرنا، میں ان کو غرق کر دوں گا، میں ان کو غرق کر دوں گا، میں ان کو غرق کر دوں گا۔ اور یہ ایسی حدیث ہے، علماء کرام بیٹھے ہیں، سر پر کوئی مسلمان قرآن کہے کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے، یہ ضعیف ہے، تو میں خطاب چھوڑ دوں گا۔ رسول نے بھی فرمایا مثل اہل بیتی کا مثل سفینت نوح فمن رکبہا نجا ومن تخلف عنہا غرق وہوا، میری اہل بیت کی مثل بھی کشتی نوح کی طرح ہے، جو سوار ہوا وہ نجات پا گیا، اور جس نے چھوڑا وہ ہلاک بھی ہو گیا، غرق بھی ہو گیا، گمراہ بھی ہو گیا۔ اور مسلمان بھائی بتاؤ، ارے بیٹے سے زیادہ کوئی صحابی ہو سکتا ہے؟ بیوی سے زیادہ کوئی صحابن ہو سکتی ہے؟ اللہ نے کہا جو کشتی کے بارے میں نہیں، ایک جملہ 2 منٹ سسپینس میں رکھنا چاہتا ہوں، یہ الفاظ ہیں سورۃ عنکبوت کے، وَأَنْجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ، ہم نے نوح کو نجات دی اور کشتی کے صحابوں کو، نوح کے صحابوں کو نہیں۔ بڑا جملہ پھر کھا گئے، اب اس سے زیادہ قبلہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں، یہ سورۃ عنکبوت کی آیت ہے، فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ وَجَعَلْنَاهَا آیَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم نے نوح کو نجات دی اور جو کشتی کے صحابی تھے، کشتی کے، نبی کے نہیں۔ اللہ نے فرمایا میرا تعلق نوح سے نہیں، کشتی سے ہے، کشتی سے ہے، جو کشتی کے صحابی تھے ہم نے اس کو بچایا، اور ہم نے عالمین کے لیے کشتی کو آیت قرار دیا، دلیل قرار دیا۔ اب صحابی بیوی سے زیادہ کوئی صحابی نہیں، وہ بیوی والے سے پوچھو، ارے بیٹے سے زیادہ کوئی بڑا صحابی نہیں۔ غلطی کیا تھی کہ کشتی کے دشمن تھے، اور اللہ نے فرمایا نو ایک بات یاد رکھنا، جو کشتی کا دشمن ہو اس کے بارے میں مجھے سفارش نہ کرنا،
میں ان کو غرق کر دوں گا۔ پہلے تو مسلمان بھائی بتائیں، ارے کشتی ہے کھجور کی بنی ہوئی ہے، کوئی مسلمان کہے کہ اس کشتی میں عیب تھا، یہ عیب تھا، یہ عیب تھا، تو میں خطابہ چھوڑ دوں، مذہب چھوڑ دوں؟ کہے گا کہ نہیں، کیونکہ اللہ کے ارادے سے بنی ہے، اس میں عیب نہیں ہے۔ ارے جو لکڑی کی کشتی ہے اس میں تو عیب نہیں ہے، تو پھر اہل بیت کہاں، نوح کی کشتی کہاں؟ وہ کشتی کھجور کی بنی ہوئی، یہ کشتی نور کی بنی ہوئی۔ اس کشتی کا طوفان سے تعلق، اس کشتی کا قرآن سے تعلق، اس کشتی کا طوفان سے تعلق، اس کشتی کا قرآن سے تعلق۔ ارے اس کشتی کا ہر جنس سے الحاق تھا، اور یہ کشتی اہل بیت ہر رجس سے پاک، ہر رجس سے پاک۔ ارے تم پر معاف کرنا، جس نے نوح کی کشتی کو چھوڑا، چاہے نبی کی بیوی کیوں نہ ہو، وہ غرق ہو جاتی ہے، تو پھر جس نے بھی اہل بیت کو چھوڑا، نعرہ حیدری، سمجھ میں آ گئی بات؟ ارے جناب نوح کی بیوی جناب نوح سے لڑی تو نہیں تھی، جنگ تو نہیں کی تھی، سمجھ آ رہی ہے بات میرے دوستو؟ تو جناب نوح کی کشتی تو ہر عیب سے پاک ہے، جو کھجور کی بنی ہوئی تھی، اور تم رسول کے اہل بیت سے عیب نکالتے ہو، یہ عیب تھا، یہ عیب تھا، یہ عیب تھا۔ آئیے چلتا ہوں ایک حدیث پڑھ کر پھر قرآن حکیم کی طرف آتا ہوں۔ گھبرائے نہیں میرے بھائی، گھبرائے نہیں کہ بلا ایک حدیث ہے، یہ میں کبھی نہ پڑھتا ہوں، لیکن متعدد مقامات پر بخاری شریف میں آئی ہے، متعدد مقامات بخاری شریف میں آئی ہے۔ وہ حدیث ہے جب رسول نے خیبر میں پڑھی تھی، خیبر میں رسول نے پڑھی تھی، کیا آپ کہا تھا لَأُوتِيُ الرَّايَةَ غَدًّا رَجُلًا يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ قَرَّارًا غَيْرَ فَرَارٍ لَا يَرْجِعُ حَتَّى يَفْتَحَ اللَّهُ عَلَى يَدَيْهِ۔ کل ضرور علم دوں گا، کل میں رسول ضرور علم دوں گا مرد کو جو قرار ہوگا، ہر فرار کا غیر ہوگا، ہر فرار کا غیر ہوگا، اللہ اور اس کے رسول کا محبوب ہوگا، اور وہ اللہ اور رسول سے وہ بھی محبت کرتا ہوگا۔ کل میں قبلہ حیران ہوں، قرآن شاہد ہے، سورۃ انفال شاہد ہے کہ ہر جنگ میں رسول نے ہر سپاہی کو، ہر صحابی کو اتنا حصہ دیا، یکساں حصہ دیا، برابر حصہ دیا۔ جو لڑتا تھا اس کو بھی وہی، جو نہیں لڑتا تھا اس کو بھی وہی، جو لڑتا تھا اس کو بھی وہی، اور جو نہیں لڑتا تھا اس کو بھی اتنا حصہ۔ جنگ خیبر واحد جنگ ہے جس میں رسول نے علی کو دگنا حصہ دیا۔ ابھی ایک بلا میرا بڑا جملہ آپ حیدرآباد دکن والے کھا گئے ہیں، مجھے ریپیٹیشن کی ضرورت نہ پڑتی، لیکن پڑ گئی ہے تو اب میں کیا کروں؟ میں نے کہا ہر جنگ میں رسول نے ہر صحابی کو یکساں حصہ دیا، لیکن خیبر میں علی کو دگنا حصہ دیا، اور جب صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ کیوں، تو کہا میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ کل علم دوں گا مرد کو، اور مرد کو عورت کے حصے میں دگنا ملتا ہے۔ نعرہ حیدری، سمجھ میں آ گئی بات میرے دوستوں، میرے بزرگوں؟ میں نے عرض کیا آئیے ایک آیت پڑھ کر پھر چلتا ہوں قرآن حکیم کی طرف۔
میرے دوستوں، میرے بزرگوں، یہ حدیث ہے سیرت حلبیہ کی۔ سیرت حلبیہ اور کتابوں میں بھی ہے، لیکن جہاں سے